حالیہ دنوں میں وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے فوج کے ادارے کے حوالے سے متضاد بیانیے کے اظہار نے کنفیوژن پیدا کر دی ہے کہ آیا وہ ملکی سیاست میں فوج کے کردار کے خلاف ہیں یا نہیں۔ وزیر اعظم کی جانب سے کنفیوز بیانیہ اپنانے کا آغاز نواز شریف کی 10 ستمبر کو اسلام آباد کی آل پارٹیز کانفرنس میں تقریر سے ہوا، جس کے دوران سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ملکی سیاست میں فوجی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کو ملکی مسائل کی بڑی وجہ قرار دیا۔ میاں صاحب نے یہ اعلان بھی کیا کہ آج کے بعد ان کی جماعت کا کوئی لیڈر کسی فوجی یا ایجنسی کے افسر سے ملاقات نہیں کرے گا۔ نواز شریف کی تقریر کے رد عمل میں وزیر اعظم نے میاں صاحب کو ان کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے پر سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں ملک دشمن اور انڈین ایجنٹ قرار دے دیا۔ لیکن پھر حیرت انگیز طور پر میاں صاحب کی طرح وزیر اعظم نے بھی اپنی کابینہ کے اراکین اور سرکاری افسران پر یہ پابندی عائد کر دی کہ وہ کسی بھی فوجی یا ایجنسی کے افسر سے ملاقات نہیں کریں گے۔ اس دوران کپتان کابینہ کے اراکین نے نواز شریف پر ملک دشمن اور انڈین ایجنٹ ہونے کے الزامات کی گردان اور تیز کر دی۔ پھر اچانک عمران خان نے ایک انٹرویو میں یہ اعلان کر دیا کہ اگر ان سے کسی فوجی سربراہ نے استعفیٰ مانگنے کی کوشش کی تو وہ الٹا اس کو فارغ کر دیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ استعفیٰ لینا وزیر اعظم کا کام ہوتا ہے، کسی اور کا نہیں، اور اگر نواز شریف کی طرح ISI کے سربراہ ظہیر الاسلام نے ان سے استعفیٰ مانگا ہوتا تو وہ الٹا اس کی چھٹی کروا دیتے اور اس کو گھر بھجوا دیتے۔ بعد میں جب ان کو فارغ ہو گیا تو کہتے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کارگل کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا۔ اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ اگر میرے پوچھے بغیر کارگل کے اوپر کوئی آرمی چیف حملہ کرتا، میں اس کو سامنے بلاتا اور میں اس کو سیک کرتا۔ اگر آپ کو عمران خان کو یہی کال آئے کہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان آپ سٹیپ ڈاؤن کریں، استعفیٰ دیں، تو آپ کیا کریں گے؟ میں امیجیٹلی اس کا استعفیٰ ڈیمانڈ کروں۔ میں ملک کا پرائم منسٹر، آپ سیک کریں گے؟ کس کی ضرورت ہے مجھے آ کے کہے میں ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر۔ تاہم یہ بیان دیتے وقت عمران خان بھول گئے کہ ظہیر الاسلام نے اگر نواز شریف سے استعفیٰ مانگا تھا تو اس کا بڑا مقصد عمران خان کو اقتدار میں لانا تھا۔ جو اس زمانے میں اسلام آباد کے ڈی چوک میں جنرل احمد شجاع پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام کے ایواں پر دھرنا دیے بیٹھے تھے، وہ تو بھلا ہو جنرل رحیل شریف کا، جس نے اپنی ایجنسی کو آخری حد تک جانے کی اجازت نہیں دی۔ یہ اور بات ہے کہ جنرل رحیل شریف کے جانے اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے آؤٹ آف ٹرن آنے کے کچھ ہی عرصے بعد اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو عدلیہ کے ذریعے اقتدار سے بے دخل کر دیا۔ تاہم وزیر اعظم عمران خان کا فوج کے ادارے کے حوالے سے کنفیوز بیانیہ اس وقت حکومتی حلقوں میں بھی زیر بحث ہے، جو یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا وزیر اعظم نے اپنے حالیہ انٹرویو میں فوج کے حوالے سے جو سخت باتیں کی ہیں وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو سنانے کے لیے ہیں یا غیر ارادی طور پر کر دی ہیں، کیونکہ بظاہر تو فوج کا ادارہ اور ISI عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ویسے بھی جنرل قمر جاوید باجوہ اپنے عہدے میں 3 سال کی توسیع حاصل کرنے کے بعد عمران خان کے خلاف کیوں ہوں گے؟ حکومتی حلقوں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے فوج کے کردار کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں وہ کچھ سوالات کے جواب میں کی اور ان کا غلط مطلب نہیں لینا چاہیے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وزیر اعظم بار بار اعلان کر چکے ہیں کہ ان کے فوج کے ساتھ مثالی تعلقات ہیں اور فوج ان کی حکومت کے پیچھے کھڑی ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ وزیر اعظم کھلا اشارہ دیتے چلے آ رہے ہیں کہ ملک میں پارلیمان اور عوام سیاسی قیادت چننے کے بارے میں صرف تماشائی ہیں اور پسندیدہ اور ایماندار سیاسی قیادت کے بارے میں اصل فیصلہ فوج ہی کرتی ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، مریم نواز شریف، مولانا عبدالغفور حیدری، شیخ رشید اور DG ISPR کے حالیہ بیانات سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ پاکستان میں رائج ہائبرڈ نظام کتنا مخلوط ہے۔ وزیر اعظم کا مختلف بیانات اس بیانیے کو تقویت بخشتے ہیں جب وہ کھل کر کہتے ہیں کہ جنرل انہیں اس لیے نہیں پکڑتے کہ وہ بدعنوان نہیں، اور نواز شریف اور اپوزیشن اس وجہ سے گرفت میں ہے کیونکہ فوج ان کی بدعنوانیوں کو پکڑ لیتی ہے۔ وہ کھلا اشارہ دے رہے ہیں کہ ملک عزیز میں پارلیمان اور عوام سیاسی قیادت چننے کے بارے میں صرف تماشائی ہیں اور پسندیدہ اور ایماندار سیاسی قیادت کے بارے میں اصل فیصلہ فوج ہی کرتی ہے۔ اس سے پہلے جمہوری دور میں فوج کا نام لے کر ایسی کھلی گرما گرم بحث اپوزیشن، حکومت اور فوج نے کبھی نہیں کی تھی۔ یہ سب جانتے ہیں کہ فوج کا پاکستانی سیاست میں کردار کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ملک کی عادی زندگی میں تو فوجی جنرل براہ راست حکمرانی کرتے رہے اور باقی ماندہ برسوں میں انہوں نے اپنی سیاست سے دلچسپی چھپانے میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں دکھائی۔ ISI کا انتخابات میں مداخلت اور مرضی کے نتائج حاصل کرنا کسی سے چھپا ہوا نہیں۔ سن 2018 کے الیکشن میں بھی اسی طرح عمران خان کو اقتدار میں لایا گیا۔ سابق عامر جنرل مشرف نے انتخابی تقدس کا مذاق اڑاتے ہوئے کھلے عام ایک TV انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ عمران خان کو 9-10 نشستیں دینے کے لیے تیار تھے، جبکہ عمران خان کا مطالبہ زیادہ نشستوں کا تھا۔ اسی طرح موجودہ حکومت میں شامل چودھری پرویز الہی کھلے عام کہہ چکے ہیں کہ جنرل پاشا نے انہیں PTI میں شامل ہونے کے لیے کہا اور کیسے وہ PMLQ کو توڑنے کی کوشش کرتے رہے۔ PTI کے دھرنے اور اس سیاسی شدت پسندی کے دوران ایجنسیوں کا کردار اب کھل کر سامنے آ چکا ہے۔
जिसमें जनरल ज़हीरुल इस्लाम का साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इस्तीफ़ा तक देने का मुतालबा शामिल है। बलूचिस्तान हुकूमत गिराने में साबिक वज़ीर आज़म ने खुलकर साबिक कोर कमांडर जनरल आसिम बाजवा का नाम लिया है, लेकिन अरबों रुपए के असासे बनाने के स्कैंडल में मुलव्विस होने के बावजूद वज़ीर आज़म ने इनका इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया और किसी किस्म की कोई इंक्वायरी भी ऑर्डर नहीं की। सियासी सरगर्मियों के अलावा मुख्तलिफ अस्करी इदारे मुबैना तौर पर अपने जनरल्स की तारीफ़ और तौसीफ़ के लिए तशहीरी मुहिम भी चलाते रहे हैं। इस सिलसिले में शुक्रिया रहील शरीफ मुहिम सर फहरिस्त रही है। एक सरकारी इदारे के सरबराह को अपनी तारीफ़ और तौसीफ़ में लोगों के जहन हमवार करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्या यह हुकूमती इदारों की जिम्मेदारियों में शामिल है? नवाज शरीफ की हालिया जारहाना तकरीरों के बाद सख्त हिफाजती रेड जोन के डी चौक में जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के तारीफ़ी बैनर यकायक कौन आवेज़ा कर देता है? इनकी क्यों ज़रूरत पड़ती है? हमारी तारीख में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात इस कदर पस दर्जा पर कभी भी न थे। सियासी मामलात में इस कदर बिला झिझक और बेबाक मुदाखलत कभी देखने में नहीं आई थी। इस कदर खुले पैमाने पर और आम आवाम की सतह पर इन ताल्लुकात और मुदाखलत पर गर्मा गर्म बहस कभी भी सुनने में नहीं आई थी। इस बहस ने ना सिर्फ इन कौमी इदारों की तौक़ीर में कमी की है, बल्कि उन पेशावर जवानों की कुर्बानियों को भी पसे पुश डाल दिया है जिनका सियासत में कोई अमल दखल नहीं। पिछली कई दिहाइयों के तजुर्बे से वाज़ेह हो गया है कि फ़ौजी निज़ाम, नीम फ़ौजी निज़ाम और जमहूरी निज़ाम इस अदम तवाज़ुन और मुदाखलतों की वजह से पाकिस्तान में नाकाम हो चुके हैं और इन्होंने हमें सिवाय सियासी अदम इस्तेहकाम के कुछ भी नहीं दिया। इस बंदोबस्त ने मुल्क को दोलख किया और अब एक सूबे में फ़ाल बेचैनी को फ़रोग दे रहा है। इस निज़ाम ने किसी भी वज़ीर आज़म को चैन से हुक्मरानी नहीं करने दी और यकीनन यही हाल तमाम मनसूबाबंदियों के बावजूद मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ भी मुमकिन है। सियासी हालात बदलने में देर नहीं लगती और आज के चहेते और लाडले कल के मुल्क दुश्मन भी करार दिए जा सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अब ये खेल ख़त्म किया जाए। ये तमाशा ज़्यादा देर नहीं चल सकता और अगर इसे इसी तरह चलाने की कोशिश की गई तो ये मुल्क को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाएगा। कभी नवाज शरीफ फ़ौज के लाडले थे और अब लाडला इमरान खान है। ताहम अगर फ़ौज ने पाकिस्तान को वाकई मजबूत करना है तो इसे लाडलों का खेल बंद करना होगा और आवाम की राय को मुकद्दम जानना और मानना होगा। जमहूर की आवाज़ को सबताज करने की कोशिशें बंद करनी होंगी। हम मुल्क की सियासी सलामती के मामले में ख़तरनाक मोड़ पर आ गए हैं, जिसमें पार्लियामान में 65% से ज़्यादा आबादी की नुमाइंदा जमातें इस हाइब्रिड निज़ाम का खात्मा चाहती हैं और मुख्तलिफ इक़दामात में लोगों की नाकाबिले यकीन और परेशान कुन नाराबाजी से अवामी हैजान का भी अंदाज़ा हो रहा है, जिससे यह कयास करना मुश्किल नहीं कि अगर ताकत का इस्तेमाल किया गया तो यह एहतजाज पूरे मुल्क में फैलेगा और आवाम और अहम कौमी इदारों के दरमियान एक वसी खलीज पैदा कर देगा। यह बढ़ती हुई खलीज किसी के लिए भी बेहतर नहीं और ना ही कोई इनकलाब या इसकी धमकी मुल्की मफाद में है। कौमों को मुसल्लह इदारे मुत्तहिद नहीं रखते, बल्कि कौम उस वक्त इकट्ठी होती है जब उसे एहसास हो जाए कि वह मुल्क की किस्मत के फैसलों में तरक्की और इसके समरात में बराबर के शरीक है। ताकत या गैर बराबरी की बुनियाद पर कोई शराकत लंबे अरसे नहीं चलती और ऐसा इंतज़ाम पाकिस्तान को एक मुसलसल बहरान में मुब्तला रखेगा। हमें जितना जल्द इस संगीन गलती का एहसास हो जाए बेहतर है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।